اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی اہلہا ولعنۃ اللہ علی اہلہا اما بعد۔ آج کا جو موضوع ہے وہ ہے موضوع سورہ توحید یعنی سورہ اخلاص۔ آج کا جو موضوع ہے وہ ایک انمول وظیفہ ہے جو والدین اپنے بچوں کے لیے اس وظیفہ کو انجام دیں گے تاکہ بچے ان کے ہر مصیبت و بلا سے محفوظ رہیں۔ حتیٰ کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے فرزند ارجمند جناب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اپنے بچوں کو جو چاروں کل ہیں ان کو جلد حفظ کرواؤ۔ اگر بچہ خود یا جب تک وہ نہیں پڑھ سکتا اس کے والدین اس پر پڑھیں تو اللہ تعالیٰ اسے ہر مصیبت و بلا سے محفوظ رکھتا ہے۔ وہ ہم بعد میں بیان کریں گے۔ اب تھوڑی سی فضیلت سورہ توحید کی جسے رحمت للعالمین نے یا ائمہ نے نقل کیا ہے۔ پہلی روایت ہے کہ جسے رحمت للعالمین نے فرمایا ہے کہ جو انسان سورہ قل هو اللہ احد کی تلاوت کرے اسے قرآن کا ثلث یعنی تیسرا حصہ اسے اس کا ثواب اجر ملتا ہے۔ یا رسول اللہ کیسے انسان یہ پڑھ سکتا ہے؟ تو رحمت للعالمین نے فرمایا فقط وہ نہیں ہے کہ جو انسان ایک دفعہ سورہ توحید کی تلاوت کرتا ہے تو اس کو 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ کتنی 10 نیکیاں، کس مطابق نیکیاں ملتی ہیں؟ تو رحمت للعالمین فرماتے ہیں ان اعداد کے مطابق جو اشخاص اللہ اور اس کے ملائکہ پر اور اس کی کتب پر اور اس کے انبیاء پر ایمان لانے والوں کی جتنی تعداد ہے ہر نفر کو شمار کریں گے ان کی 10 نیکیوں کے برابر اسے اجر ملتا ہے جو انسان ایک دفعہ سورہ توحید کا تلاوت کرتا ہے۔ یہ تو یہاں پر ہے۔ ایک دوسری روایت ہے جس میں رحمت للعالمین نے فرمایا ہے کہ جو انسان سورہ توحید کو صاحب بہار نے بھی اس کو نقل کیا ہے کہ جو انسان ایک دفعہ سورہ توحید کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ اس پر اپنی برکتیں اور رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اگر انسان 2 دفعہ سورہ توحید کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ اس پر اور اس کے اہل و عیال پر رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتا ہے۔ اگر انسان 3 دفعہ سورہ توحید کی تلاوت کرے تو اللہ تعالیٰ اس پر اور اس کے اہل و عیال اور اس کے جو پڑوسی ہیں ہمسائے ہیں ان پر رحمت نازل فرماتا ہے، برکتیں نازل فرماتا ہے۔ اور جو انسان اس کو 12 دفعہ تلاوت کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں 12 محل بناتا ہے۔ پھر رحمت للعالمین نے فرمایا کہ جو انسان اس کو 25 دفعہ تلاوت کرتا ہے سورہ توحید کو پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے 25 سال کے گناہ معاف کر دیتا ہے، ماں سوائے خون اور مال کے۔ یعنی خون کسی کو ناحق قتل کیا ہے تو وہ اس پر باقی ہے، یا کسی کا مال اس نے سرقہ کیا ہے، غصب کیا ہے، اس کے علاوہ اللہ جو ہے
اس کے 25 سال کے گناہ معاف کرتا ہے۔ اگر انسان اس کو 4 تسبیحاں یعنی 400 دفعہ تلاوت کرتا ہے سورہ توحید یا سورہ اخلاص قل هو اللہ احد کی، تو اللہ تعالیٰ اس کے 400 سال کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ پھر رحمت العالمین نے فرمایا کہ جو انسان اس کو 1000 مرہ من قرأ 1000 مرہ، جو انسان اس کو 1000 دفعہ پڑھتا ہے لم یمت حتی یریا مکان فی جنتہ، وہ انسان اس وقت تک اس پر موت نہیں آتی جب تک جنت میں اپنا مکان نہ دیکھ لے، اپنا محل و ٹھکانہ نہ دیکھ لے، او یورا یا اس کو نہ دکھایا جائے، یعنی یا وہ خواب میں دیکھتا ہے یا بیداری کی حالت میں اس کو دکھایا جاتا ہے، اس وقت تک اسے موت نہیں آتی۔ تو یہ تحفہ جو انمول ہم بیان کر رہے تھے، حتیٰ کہ سعد بن سہیل جو صحابی ہیں، جب جبرائیل اور ملائکہ جو صفوں کے ساتھ آئے تھے، یہ بھی روایت ہے کہ تو جبرائیل سے پوچھا گیا کہ اس کی وجہ کیا ہے، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ وہ ہمیشہ اپنی زبان کو تر رکھتے تھے، چاہے وہ بیٹھے ہوتے تھے، چاہے چلتے تھے، رکوع میں ہوتے تھے، جہاں بھی سوتے تھے، سورہ توحید یعنی سورۃ اخلاص کا ہمیشہ ورد رکھتے تھے۔ تو ملائکہ اس کے جنازے کے لیے صف در صف جو تھے وہ نازل ہوئے تھے۔ تو انمول تحفہ کیسے ہے جو ہم کہہ رہے ہیں کہ انمول تحفہ ہے آج کا، وہ ایسے ہے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو انسان رات کو اگر طفولیت سے لے کر بچپنے سے لے کر وہ خود پڑھے، یعنی 3 دفعہ قل اعوذ برب الفلق، پھر 3 دفعہ قل اعوذ برب الناس، ان کو پڑھنے کے بعد ایک تسبیح جو ہے سورہ اخلاص قل هو اللہ احد کی تلاوت کرے، تو اللہ تعالیٰ اسے ہر بلا، مصیبت، نظر بد، حسد وغیرہ سے محفوظ رکھتا ہے۔ اگر وہ ابھی بچہ ہے، نہیں پڑھ سکتا، یہ وظیفہ جو ہے یا اس کی والدہ یا اس کا والد جو ہے وہ رات کو سونے سے پہلے ایک تسبیح پڑھے۔ کہتے ہیں جی ہمارے 3 بچے ہیں، 4 بچے ہیں، ہم اتنا کیسے پڑھیں گے؟ اس کا ایک اور حل ہے کہ آپ 1 گلاس پانی کا لے لیں اور اس پر یہ جو ورد ہے 3 دفعہ قل اعوذ برب الفلق اور 3 دفعہ قل اعوذ برب الناس، اور اس کے بعد ایک تسبیح سورہ توحید یعنی قل هو اللہ احد کی پڑھیں، تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں ضامن ہوں اس کے بچے جو ہیں وہ ہر نظر و بد و حاسد کی نگاہ سے محفوظ رہیں گے، بیماریوں سے محفوظ رہیں گے۔ اور اس سے پہلے اور بعد میں ایک چیز یاد رکھنا کہ صلوات محمد و آل محمد کو نہیں بھولنا، کیونکہ وہ مستجاب دعا ہے۔ تو آپ اسے اول جو ہے وہ 11 دفعہ سورہ توحید پڑھ، اول جو ہے صلوات محمد و آل محمد یعنی درود شریف پڑھ لیں 11 دفعہ، اس کے بعد 3 دفعہ قل اعوذ برب الفلق، پھر اس کے بعد 3 دفعہ قل اعوذ برب الناس، اور آخر میں 100 دفعہ ایک تسبیح جو ہے سورہ توحید کی پڑھیں یعنی قل هو اللہ احد کی پڑھیں، اور اس کے بعد 11 دفعہ درود پڑھ کر اس کو پانی میں پھونک لیں اور اس کے بچوں کو پلا دیں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بچوں کو ہر بلا و مصیبت سے محفوظ رکھے گا۔ والحمد للہ رب العالمین۔